بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرکات کا چوتھا باب ہے الشرطیات و تناقض، سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عکس نکیز کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فصل عکس النکیزی هو جعل نکیز الجزء الاول من القضیة ثانیا و نکیز الجزء الثانی اولا مع بقاء الصدق والکیف، هذا اسلوب المتقدمین فتنعکس الموجبة الکلیة بهذا العکس كنفسها كقولنا كل انسان حیوان ينعکس الى قولنا كل لا حیوان لا انسان، والموجبة الجزئیة لا تنعکس بهذا العکس لأن قولنا بعض الحیوان لا انسان صادق وعکسه اعنی بعض الانسان لا حیوان کاذب۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ عکس نکیز یہ قضیے کے جزء اول کی نکیز کو دوسرا اور جزء ثانی کی نکیز کو اول کرنا ہے صدق اور کیفیت کے بقا کے ساتھ۔ یہ متقدمین کا اسلوب ہے، لہذا موجبہ کلیہ کا عکس اس عکس کے طریقے پر اسی کی طرح آئے گا جیسا کہ ہمارا قول کل انسان حیوان، اس کا عکس ہمارے اس قول کی طرف آئے گا کل لا حیوان لا انسان، اور موجبہ جزیہ اس کا عکس نہیں آتا ہے اس عکس کے ساتھ، اس لیے کہ ہمارا قول بعض الحیوان لا انسان یہ سچا ہے اور اس کا عکس میں مراد لیتا ہوں بعض الانسان لا حیوان یہ جھوٹا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سباق کے اندر ہم نے عکس مستوی کو مکمل تفصیل سے پڑھ لیا ہے، یہاں سے عکس کی دوسری قسم عکس نکیز کو ذکر کر رہے ہیں۔ عکس نکیز کی تعریف کے اندر متقدمین اور متاخرین کا اختلاف ہے۔ چونکہ علوم کے اندر متقدمین کی تعریف معتبر ہے، اسی لیے حضرت نے یہاں پر متقدمین کی تعریف کو ہی اختیار کیا ہے، متاخرین کی تعریف کو اختیار نہیں کیا ہے۔ تو بات کر لیتے ہیں کہ متقدمین کے نزدیک عکس نکیز کی کیا تعریف ہے۔ دیکھیں، متقدمین یہ کہتے ہیں کہ عکس نکیز یہ ہے کہ اصل قضیے کے جزء اول یعنی جو موضوع ہے اس کی نکیز کو محمول کر دیا جائے اور اصل قضیے کا جزء ثانی یعنی جو محمول ہے اس کی نکیز کو جزء اول یعنی موضوع کر دیا جائے، صدق اور کیفیت کو باقی رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو عکس نکیز کہا جاتا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ جیسے کل انسان حیوان، اب یہ قضیہ ہے موجبہ کلیہ، اس کا آپ نے عکس نکیز تیار کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں موضوع کیا ہے، وہ ہے انسان، اور محمول کیا ہے، وہ ہے حیوان۔ یہ جو محمول ہے حیوان، اس کی نکیز کیا آئے گی، لا حیوان، اس کو آپ موضوع کر دیں کل لا حیوان، اور جو اصل قضیے کے اندر موضوع ہے انسان، اس کی نکیز کو آپ محمول کر دیں کل لا حیوان لا انسان۔ اس طریقے سے یہ عکس نکیز تیار ہو چکا ہے، اور اس کے لیے شرط یہ بھی ہے بقائے صدق اور بقائے کیف۔ بقائے صدق اور بقائے کیف کیسے ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ یہ والا قضیہ بالکل سچا ہے، ہر انسان حیوان ہے، اور یہ والا قضیہ بھی سچا ہے، ہر لا حیوان لا انسان ہے۔ کیونکہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو حیوان نہیں ہے تو پھر وہ انسان تو نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے وہ پھر لا انسان ہوگی۔ تو صدق بھی پایا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے کیفیت بھی ثابت ہو رہی ہے، یہ موجبہ ہے، ہر انسان کے لیے حیوان ہونے کا اس بات کیا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی یہ بھی موجبہ ہے، ہر لا حیوان کے لیے لا انسان ہونے کا اس بات کیا جا رہا ہے۔ یہی حضرت فرما رہے ہیں کہ عکس نکیز قضیے کے جزء اول کی نکیز کو ثانی کر دینا۔ اب یہ قضیہ ہے اور قضیے کا جزء اول ہے انسان، انسان کی نکیز ہے لا انسان، اس کو ثانی یعنی محمول کر دیا گیا ہے عکس نکیز میں۔ اور اسی طریقے سے قضیے کی یعنی جو اول قضیہ ہے اس کے جزء ثانی کی نکیز کو دوسرے قضیے کا اول کر دیا جائے۔ اب یہ جزء ثانی ہے حیوان، اس کی نکیز ہے لا حیوان، اس کو ہم نے اول یعنی موضوع کر دیا ہے عکس نکیز میں۔ مع بقائے صدق والکیفی، صدق اور کیف کے باقی رکھنے کے ساتھ ساتھ دونوں قضیے سچے بھی ہیں اور کیفیت میں بھی، یعنی اگر یہ موجبہ ہے تو یہ والا بھی موجبہ ہے۔ ھذا اسلوب المتقدمین، یہ متقدمین کا اسلوب ہے۔ یہی فرمایا لہذا موجبہ کلیہ کا عکس اس کے طریقے پر اسی کی طرح آئے گا، یعنی موجبہ کلیہ ہے تو اس کا عکس بھی موجبہ کلیہ ہی آئے گا۔ دیکھیں یہ والا تھا موجبہ کلیہ، تو اس کی جو ہم نے عکس نکیز نکالا ہے یہ والا قضیہ بھی موجبہ کلیہ ہے۔ جیسے ہمارا قول کلو انسان حیوان، اس کا عکس آئے گا ہمارے اس قول کی طرف کلو لا حیوان لا انسان۔ آگے دیکھیں والموجبۃ الجزیۃ لا تنعکس بہذا العکس، فرما رہے ہیں کہ موجبہ جزیہ کا عکس نکیز نہیں آتا ہے۔ دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے عکس مستوی میں آپ کو بتایا تھا کہ سالبہ جزیہ کا عکس نہیں آتا ہے عکس مستوی، بالکل ایسے ہی عکس نکیز کے اندر موجبہ جزیہ کا عکس نہیں آتا ہے، کیونکہ اگر آپ موجبہ جزیہ کا عکس نکیز نکالیں گے تو جو ہماری شرط تھی نا بقائے صدق بقائے کیف، یہ شرط مفقود ہو جاتی ہے۔ اذا فات شرط فات المشروط، اور شرط کا باقی رہنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے بعض الحیوان لا انسان، بعض حیوان کے لیے لا انسان کا اس بات کیا جا رہا ہے۔
اگر آپ اس کی عکس نکیز کرتے ہیں، اب یہ حیوان ہے نا، اس کی نکیز کیا آئے گی؟ لا حیوان. اور انسان ہے، اس کی نکیز آئے گی انسان. اب آپ اس کو کریں بعض الانسان، یہی ہم نے کرنا تھا نا کہ جو محمول ہے محمول کی نکیز کو موضوع کر دینا. عکس نکیز میں یہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جو موضوع ہے موضوع کی نکیز کو محمول کرنا ہے. بعض الانسانی لا حیوانہ، یہ بنے گا. اب یہ قضیہ تو صادق ہے کہ بعض حیوان وہ لا انسان ہوتے ہیں، فرس ہو سکتا ہے، بکر ہو سکتا ہے، غنم ہو سکتا ہے، لیکن یہ والا قضیہ تو کاذبہ ہے کہ بعض انسان وہ لا حیوان ہو. ایسا تو نہیں ہے. ہر انسان چاہے وہ بعض ہو چاہے وہ کل ہو، وہ تو حیوان ہوتے ہیں. تو لہذا ہماری جو شرط تھی بقائے صدق وہ یہاں پہ نہیں پائی جا رہی ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جو موجبہ جزیہ ہے اس کا عکس اس طریقے سے نہیں لایا جائے گا، یعنی عکس نکیز. اس لیے کہ ہمارا قول بعض الحیوانی لا انسان یہ تو صادق ہے، لیکن اس کا عکس میں مراد لیتا ہوں بعض الانسانی لا حیوان، یہ کاذب ہے. تو دو کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا. موجبہ کلیہ کے بارے میں پڑھ لیا کہ اس کا عکس نکیز موجبہ کلیہ آتا ہے، اور موجبہ جزیہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ اس کا عکس نہیں آتا ہے.